ڈانس چل رہا تھا. اب تو عام بات ہے, قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا, چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, لوگ سنا کرتے تھے. بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر, اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے. قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا, ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی. تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں, اسی لڑکے کا باپ ہوں. جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا, کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا. مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا, مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا, مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا. کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا, کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا. اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے, بالکل صحیح جا رہا, دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں اٹھائیے, پہلی فرصت میں حکومت جائے گی. ایک رات سن لیجئے جاتے جاتے, جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا. چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. بیٹا بھی آپ کا ہے, بیٹی بھی آپ کی ہے, لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں, جلسے میں زندگی بھر کام آئے. جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے. اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے. جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے. اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے. آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی. بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی, راز کی بات ہوتی ہے, پردے کی بات ہوتی ہے. اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی. اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے, اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے, دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے. ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا. ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی, عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا, دودھ پیتا بچہ ہے, بیٹا ہے, ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے. آسان ہے دھونا, بدن کو پیشاب نہیں لگا, ابھی کپڑے میں پیشاب ہے, دھونا بالکل آسان ہے. کتنا آسان ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے, بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے, دھونا آسان ہے. ایک مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے, کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے, گار لیجئے, جھاڑ لیجئے, کپڑا پاک ہو جائے. کتنا آسان ہے. دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا, بدن کو لگا نہیں, ابھی کپڑے میں پیشاب ہے,
कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान, दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है, और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। हज में जाने से पहले बेटा को माला माल करेंगे, बेटी को कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद होगी। सुभान अल्लाह, जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000, तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया, अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूँगा मुसलमान बन जाऊँगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाथ है या फूल है, कहाँ से आया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान, करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। सारे लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल, आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, 100 मरतबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसको कत्ल कर दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर
کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر، ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا، مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔ مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں ہے، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی، ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے۔ تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کریں، جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں، 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے۔ تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔ اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے۔ ایک مثال، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی، جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی۔ تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے پڑھی لکھی کون ہے۔ صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔
सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ, बहुत नफीस है, बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में नथी ठंडी पड़ गई। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि सुबहान अल्लाह, हमारी बीवी पढ़ी लिखी है। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल की अम्मा थी, तमाम जाहिलों की खाला थी, सबसे बड़ी जाहिल थी, अंगूठा टेक थी, बाप ने वस्तानिया फ़कनिया सिर पे कराया था, न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी। उस जाहिल के पास आकर के बादशाह पूछता है कि सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? क्या कैसे पता चला? जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज़ पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप भी सोच रहे होंगे किस मुसीबत के हवाले हम लोग हुए। हाथ उठाते उठाते बाप से भेंट हो जाएगी, ससुर से मुलाकात हो जाएगी। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल करता गया, आप मेरे हिस्से का जलसा सुनते गए, माहौल बनता गया। एक अजीम मुकर्रिर, अजीम मुहद्दिस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हमारे सीनियर भी थे और माशाअल्लाह हर इल्म हर फन से अल्लाह ने उनको मालामाल किया है। वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं माहौल बना रहा था। वो आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को मुकम्मल सुन करके दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके यहाँ से उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम रह गया मेरे हिस्से का कि आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार लड़की मैके से ससुराल आ रही है, कान में अपने शौहर को एक बात कह रही है और उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो बात क्या थी, वो राज क्या है? उसने पहली बार अपने शौहर को कान में कहा कि मैं मैके से ससुराल आई हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। अपने भाइयों से, ये भी बीवी से परेशान है क्या? अच्छा, उनके वास्ते हम दुआ कर देंगे, आप हमारी तरफ देखिए। हाँ, ध्यान से इधर सुनिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है और मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि जलसा देखने वाले आए चले गए और ये जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ सबकी मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बीवी आकर के शौहर के कान में कह रही है अपने भाई से झगड़ा मत करना। का आज ही तो आई हो, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। क्या तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? उसने कितनी प्यारी बात कही कि तुम बदसूरत हो मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत हूँ तुम बदसूरत हो,
جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والے کو جنت ملتی ہے، تم شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے کو جنت ملتی ہے، تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی قاضی صاحب کے پاس بغل میں بیٹھا، حضرت ایک پوٹری شکایت لے کر کے بیوی کے آیا، تو قاضی صاحب نے کہا پوٹری مت کھولنا، کہیں ہم کو اپنی پوٹری کھولنی پڑے۔ کہا کہ بیوی سے اگر شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بیوی اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس جوان نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، اس کی اگر حفاظت ہو جائے آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں، پاک دامن ہے، اگر میں چلا جاؤں باہر کمانے کے لیے 20 سال کے بعد آؤں، پھر بھی وہ آبرو کی حفاظت کرے گی، کونے میں پڑے رہے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ اس کی شکایت کو سن کر کے سہ لیتا ہوں، میری بیوی بچے کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ میری بیوی خوبصورت ہے، اور جو ذات خوبصورت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ رخصتی کا جب وقت ہوگا، آپ کے یہاں بھی ہے، 18 سال کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو گھر میں ایسی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ جب لڑکی رخصت ہونے لگتی ہے، سسرال جانے لگتی ہے، دولہا کی گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس وقت ایسی قیامت برپا ہوتی ہے کہ سب طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ نانی الگ رو رہی ہے، دادی الگ رو رہی ہے، پورا خاندان الگ رو رہا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے، مگر ایک آدمی اس میں ہنس رہا ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، باپ سے کہتا ابا اس میں تو سب رو رہے مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ بولا بیٹا رخصتی کے موقع پر کون منحوس ہنس رہا ہے؟ کہا وہی گال پر رومال رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ باپ نے کہا بیٹا سبحان اللہ انا للہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع ہے، ایک دن ہم لوگ رو لیں گے، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا اس لیے ہنس رہا ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ داماد کو جب اپنے گھر میں روکھا سوکھا ملا تو سیدھا سسرال آ گیا کہ سسرال میں مرغا کھانے کو ملے گا۔ ساس چالاک تھی، ایک دن کھلائیں گے روز آئے گا دوڑا دوڑا، ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ کبھی نہیں آئے۔ داماد آ کر کے سسرال میں بولا کہ ملتا ہے، سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا۔ ساس باورچی خانے میں سن رہی تھی، کہا کہ شرط یہ کہ سال میں ایک بار آؤ۔ داماد کو جھٹکا لگا کہ آج دال گلنے والی نہیں ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھا تو ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا۔ جب کھچڑی کو داماد نے دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا۔ کاماں یہ جیل خانہ ہے کہ قیدی کو کھچڑی دے دیا۔ ساس بڑی چالاک تھی، اس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ کہا اللہ اکبر، یہ بڑھیا عجیب نہیں ہے بلکہ عجوبہ ہے۔ تو کھسیا کر کے داماد نے کہا کہ اماں روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی، گھی تو دے دو۔ تو بڑھیا ایک نمبر کی کنجر کنجوس بخیل مکھی چوس تھی، کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ جب نکالا، کھسیا کر کے جو کھولا تو ڈھکن چھٹک گیا، سارا گھی گر گیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ کون سی حماقت کی، آج تو سارا گھی داماد کھا کر کے چلا جائے۔ تو بڑھیا نے قسم کھا لیا کہ آج داماد کو پورا گھی کھانے نہیں دے گی، دماغ لگاتے۔ تو داماد سے کہا بڑھیا نے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت۔ داماد سمجھ گیا یہ بڑھیا اکیلے ہم کو گھی کھانے نہیں دے گی، تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا جب کھانا شروع کرنے لگی، جب کھانے لگی تو دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے۔ دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ تو بڑھیا کہتی ہے منطق سے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر کا ادھر ٹان۔ داماد دیکھتا رہ گیا اور کہتا ہے اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے،
اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، ملاقات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو ہی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے، 3 منٹ کا اس سے زیادہ کا نہیں ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کی اور شادی کے بعد ساس سسر کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ خیر آپ بتائیے ہم کہاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو ہم پھول پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد بیٹھے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، آپ نے جیسا بھی سنا اچھا سنا۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا، اس لیے میں بہت بڑا اوور اسمارٹ نہیں ہوں۔ آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ماں باپ کو دنیا میں زندہ رکھے، ان کی عمر میں برکت دے اور آپ کی جنت آپ کے پاس ہو، اس کی میں دعا کرتا ہوں۔ بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے، تو اللہ کے رسول نے روکا، او جوان، یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے۔ کہ سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اپنے بدن میں پیشاب کر رہے، اس پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس عورت کو غم ہوگا وہ سر پر ہاتھ رکھ لے گی، جس مرد کو غم ہوگا وہ گال پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، او جوان کیا غم ہے؟ کہا حضور بہت بڑا غم ہے۔ ارے کیا غم ہے؟ گھوٹالا تو نہیں ہو گیا؟ کہا حضور بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے، گناہ بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ عرش چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا او جوان تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جوان اب دیر مت کرو، دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہارے ماں باپ کی ہستی اس دھرتی پر اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا۔ ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے، ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے۔ بیٹا خاموش نہیں ہے، ماں بھی خاموش نہیں۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، کسی کو رولائیں گے، کسی کو ہنسائیں گے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے
جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ایک ماں باپ کی خدمت پر اللہ 3 چیز عطا کرے گا۔ یہ میری زبان نہیں ہے، رسول اللہ کی زبان ہے۔ عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر زندہ ہوں گے انشاءاللہ، دعائے مغفرت کریں گے مر جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن یاد کریں گے زندگی بھر کے لیے بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کیا، صرف 3 کام کیے: محبت کیا، نفرت نہیں کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، مدد کیا، مدد سے محروم نہیں کیا۔ 3 کام کیے، 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین فتح کر لیا۔ 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ جانتے ہیں کیوں؟ انگریز کہتا ہے محمد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے مسجد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے اتحاد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کو نماز ملی معراج میں، لے کر کے جب دھرتی پر آئے تو نماز گھر میں نہیں ادا کی، مسجد میں آ کر کے ادا کی، اور اس سے پہلے آذان دلوائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے صف میں آ گئے، امیر غریب صف میں آ گئے، بیمار تندرست ایک صف میں آ گئے۔ مسجد کے اتحاد سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا۔ 3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے، اس میں مسلمان نہیں۔ 2 وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں حل ہوتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ کچہری میں، پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مرواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ بولے گا مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے۔ مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے، اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے، ہم ٹانگ کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں۔ منفعت کے ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی۔ بڑا خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک کے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ملے۔
ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے. ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے. جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی. اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے. اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی. اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا. اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے. اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے. اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا. اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے. پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا. اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے. مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا. ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے. جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے. مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل. زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے. غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. بڑا خوبصورت مسجد سے تعلق نظر آیا. جب چندہ ہو رہا تھا مسجد کا تو لوگ جیب سے پیسہ نکال رہے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو اسی طرح آباد کرے جیسے مسجد آباد ہے. انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. اتنا بڑا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں ہے. 5 منٹ آپ چلائیے موبائل، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی. 5 منٹ کے لیے آپ مسجد آ جائیے، اللہ کے گھر آ جائیے. ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا. آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا.
چچا جان یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی زبان سے نکل گیا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا، اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، نبی دعا کرتے رہے، اللہ نے کلبے سے محروم کر دیا۔ مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا، آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے، اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، چندہ دیا ہے، ایک کام ہوا ہے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سومناتھ گجرات میں ہے، بہت بڑا مندر، بغل میں مسجد کا دروازہ بند، مندر کا دروازہ کھلا۔ ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر، مسجد تمہاری مسجد، اس کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مؤذن مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، ایک امام مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجد، اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، زندگی بھر سونے کے لیے ہے۔ ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے، دعا تک ساتھ دے دیا، یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر آخری نبی نہیں ملتے، گاڑی پھنستی، شفاعت سے محروم ہو جاتے، جہنم میں جانا مقدر ہوتا، جنت مقدر نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا، اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کہا لڑکا 1 نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا۔ اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟
کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روضہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، اس احسان کو بھی بھول جائے گا۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ کو 4 کام کرنا ہے۔ کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ کسان کو اچھی فصل ملتی ہے، آپ کو اچھی نسل ملے گی۔ 4 کام آپ کو کرنا ہے۔ کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، بالکل حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی،
ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج، دھان کا اچھا بیج۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد۔ یہ وقت پر پانی، وقت پر کھاد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا ہے، مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہے۔ اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے، 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے ایک باپ لا رہا ہے، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر۔ ماسٹر صاحب بھی پریشان کہ سارا بچہ آپ ہی کا ہے، یہ خفا ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے؟ سائیکل آپ کے بچے کو مل جائے گی لیکن آپ کا بچہ علم سے، ہنر سے محروم ہو جائے گا۔ کسان کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فاضل گھاس اجاڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا۔ بچہ اگر آپ کا اسکرین ٹچ موبائل سے دور ہو گیا، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے روتے ہوئے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، مجھ کو یہ بٹوارا منظور نہیں ہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے۔ کہا آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے۔ تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے، کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔